یہ وہ کانٹریبیوشن تھا کہ جس کے لیے نجف اشرف میں سید محمد باشٹوی نے خواب دیکھا کہ لے جاؤ میرے ویاسدیو مشرا کے لیے کفن۔ انہوں نے اساتذہ سے، بزرگوں سے، مراجع سے یہ خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا بالکل تم نجف سے کفن خریدو، کربلا میں جا کے مس کرو، ویاسدیو مشرا کے بیٹوں کو دے دو۔ وہ لے آئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ 20 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، تو جب انتقال ہوا تو بچے یہ بات بھول گئے، اور جب ان کی ارتھی کو شمشان گھاٹ پہ لے کے گئے تو آگ، دیا سلائی، گھی سب ہار گئے، مگر ان کے جنازے کو آگ نہیں لگ رہی تھی، شمشان گھاٹ پہ ارتھی میں آگ نہیں لگ رہی تھی۔ کسی کو یاد آیا کہ سید محمد باشٹوی صاحب کربلا سے کفن لائے تھے۔ بچوں نے پوچھا تو ایک بیٹے کے پاس وہ کفن ملا۔ انہوں نے ان کے جنازے کو شیعوں کے حوالے کیا کہ لے جائیے اپنے قبرستان میں دفن کیجئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ان کے گھر میں محرم میں علم اٹھتا ہے، اور اس علم کی 1 سال کی مجلس میں بھی پڑھ چکا ہوں، اس لیے یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر ان کے اور کون کون سے کانٹریبیوشن تھے، تو سید محمد باشٹوی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ چونکہ آپ وکیل ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جب وکالت سے انہوں نے ساری پراپرٹیز حاصل کر لی کربلا کے نام، امام حسین کے نام، تو ان کا عہدہ بڑھا اور وہ جج ہو گئے۔ جب وہ جج ہو گئے تو ان کے سامنے ایک دن ایک ایسا مقدمہ آیا کہ قاتل کا نام تھا، مرڈر کا کیس تھا، قاتل کا نام تھا علی اصغر۔ کئی تاریخوں کے بعد میں وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ میں کروں تو کیا کروں، سارے ایویڈنس ثابت تھے، آخری تاریخ تھی، ڈیسیزن دینا تھا۔ رات بھر وہ تڑپتے رہے اور وہ سوچتے رہے جس شخص کا نام علی اصغر ہو میں اس کو پھانسی کی سزا دوں، یہ میرے ضمیر کی عدالت میں اجازت مجھ کو نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے سارے ایویڈنس کی موجودگی میں انہوں نے اس کے مقدمے کے سامنے جو فیصلہ لکھا صبح کو سنایا۔ فیصلہ ہونا چاہیے تھا پھانسی کی سزا، مگر انہوں نے قلم سے لکھا کہ مجرم کو اس عدالت سے بری کیا جاتا ہے۔ یہ لکھنے کے بعد میں قلم توڑ دیا، مگر وہ سوچتے رہے کہ میں نے یہ فیصلہ تو دیا ہے، حسینیت کی عدالت کا تقاضا تھا، لیکن اب اس کے بعد اس عدالت میں مجھے نوکری کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس فیصلے کے ساتھ اپنا استعفیٰ بھی لکھ دیا اور دوبارہ اس عدالت میں نہیں گئے، حسینیت کی عدالت کے وکیل بن گئے۔ یہ ہیں پنڈت ویاسدیو مشرا۔ ہمارے ہاں ایسے ایسے کریکٹر ہیں، تو آج بھی ہم اس روایت پہ چلنے والے ہیں۔ میں ایک وکیل جناب مونس جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ ہم نے اور انہوں نے وکالت آگے پیچھے ہی پڑھی تھی، لیکن وہ اب تک نہیں چھوڑ پائے، اور میں نے عدالت کا انجام تبھی دیکھ لیا تھا، اس لیے بار ایسوسی ایشن میں نے رجسٹریشن ہی نہیں کرایا۔ ممبر پہ حسینیت کی وکالت کرتا ہوں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب مونس جعفری ایڈوکیٹ۔ جذبات کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا سمیٹ لے، جذبات کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا سمیٹ لے، جذبات کہہ رہے جلال تو دنیا سمیٹ لے، آئے اگر جلال تو دنیا سمیٹ لے۔ حیدر کا معجزہ ہے عباس باوفا، ماشک میں وفا کا جو دریا سمیٹ لے، ایک ماشک میں وفا کا جو دریا سمیٹ لے۔ درود پڑھتے ذرا، بس قصیدہ پیش کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ مطلب ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ قصیدہ پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اہل نظر۔ عزم کی بزم سجاتی ہے وفائے عباس۔ ڈاکٹر صاحب ملاحظہ فرمائیں،
عزم کی بزم سجاتی ہے وفائے ابا، عزم کی بزم سجاتی ہے وفائے ابا، شیر دم توڑ دے گر آنکھ ملائے ابا، شیر دم توڑ دے گر آنکھ ملائے ابا۔ اور حسن مطلب دیکھیں نا، علقمہ کی ہے ہر ایک موج فدائے ابا، علقمہ کی ہے ہر ایک موج فدائے ابا، سر پٹکتی ہے صدا چوم کے پائے ابا، سر پٹکتی ہے صدا چوم کے پائے ابا۔ درود پڑھتے ہیں حضرات۔ مشق تو بھر لی مگر یہ ہے وفا کا جذبہ، مشق تو بھر لی مگر یہ وفا کا جذبہ، منہ نہ بہتے ہوئے دریا کو لگائے ابا، منہ نہ بہتے ہوئے دریا کو لگائے ابا۔ اب یہ بھی شیر خاص طور سے ملاحظہ ہے کہ لے کے چلو میں مگر پھینک دیا پانی کو، لے کے چلو میں مگر پھینک دیا پانی کو، پانی پانی ہوا دریائے ادائے ابا، پانی پانی ہوا دریائے ادائے ابا۔ دور پڑ جاتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص ڈاکٹر صاحب، بھیڑ ایک باب حوائج پہ ہے دیوانوں کی، بھیڑ ایک باب حوائج پہ ہے دیوانوں کی، بھیڑ ایک باب حوائج پہ ہے دیوانوں کی، تو نے وہ پھول محبت کے کھلائے ابا، تو نے وہ پھول محبت کے کھلائے ابا۔ دودھ پڑھتے ہیں حضرات۔ ایک آواز بلند سروات اہل نظر کا مجمع ہے۔ بے سکونی کو سیاست کی سکون ملے جائے، بے سکونی کو سیاست کی سکون مل جائے، گر زمانہ آئے تیری چھاؤں میں آئے ابا۔ ڈاکٹر صاحب خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، یو آر لٹریری پرسن۔ بے سکونی کو سیاست کی سکون ملے جائے، بے سکونی کو سیاست کی سکون مل جائے، گر زمانہ آئے تیری چھاؤں میں آئے ابا۔ درود پڑھتے ہیں۔ دین و دنیا میں وہ آزاد رہے حر کی قسم، دین و دنیا میں وہ آزاد رہے حر کی قسم، جس کی بگڑی ہوئی قسمت
قسمت کو بنائے آباد، جس کی بگڑے ہوئے قسمت کو بنائے آباد۔ درود پڑھنا۔ ہر حسینی کی یہ حسرت ہے تیرے روزے پر، ہر حسینی کی یہ حسرت ہے تیرے روزے پر، کاش ایک شمع وفا جا کے جلائے آباد۔ درود پڑھتے ہیں، قصیدہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کبھی خلد میں جانے کی تمنا نہ کرے، وہ کبھی خلد میں جانے کی تمنا نہ کرے، لو لگا کے تیرے روزے پہ جو جائے آباد۔ درود پڑھنے کم سے کم نہیں سمجھا۔ اور یہ شعر بطور خاص ڈاکٹر صاحب بعد میں آپ سمجھا دیجیے گا مجمع کو، بعد میں سمجھا دیجیے گا مجمع سنیں۔ سلوات پڑھ دیں۔ ساری دنیا کو یہ دیتے ہیں کٹے ہاتھوں سے، ساری دنیا کو یہ دیتے ہیں کٹے ہاتھوں سے، شان قدرت ہے لیے شان عطائے آباد۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملازم ہے۔ باخدا جان کی بازی وہ لگا کے پہنچا، باخدا جان کی بازی وہ لگا کر پہنچا، کون روکے گا اسے جس کو بلائے آباد۔ اور یہ بھی شعر بطور خاندان۔ کربلا کا کوئی زائر جو بھنور میں پھنس جائے، کربلا کا کوئی زائر جو بھنور میں پھنس جائے، ناخدا بن کے اسے پار لگائے آباد۔ اور یہ شعر بطور خاص کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو محبت سے وفا چومے گی، اس کے ہاتھوں کو محبت سے وفا چومے گی، جو عقیدت سے علم تیرا اٹھائے آباد، اس کے ہاتھوں کو محبت سے وفا چومے گی، اس کے ہاتھوں کو محبت سے وفا چومے گی، جو عقیدت سے علم تیرا اٹھائے آباد۔ درود پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بھی شعر دیکھیں گے۔ یہ ہے معراج وفا بھائی کو آقا ہی کہا، یہ معراج وفا بھائی کو آقا ہی کہا، بس وفا ہو گئی مخصوص برائے آباد، بس وفا ہو گئی مخصوص برائے آباد۔ بس ایک شعر اور ہے، کیا بات؟ ہوش رکھے وہ کبھی جھوٹی قسم مت کھائے، ہوش رکھے وہ کبھی جھوٹی قسم مت کھائے، جوش میں آ کے قسم تیری جو کھائے جو حق مد ہو ثنا ہے نادا ہو مونس، جو حق
گر کرے بلبلے سدرا بھی سنائے آبا گر کرے بلبلے سدرا بھی سنائے